اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 55واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ شمر ملعون نے ابن زیاد ملعون سے خط لیا اور 4000 افراد کے ساتھ کربلا پہنچا۔ شمر نے کربلا پہنچ کر یہ خط عمر سعد کو دیا۔ شمر نے اس سے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تو ابن زیاد کے حکم پر عمل کرو تو مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر لیت و لال سے کام لو تو اس کے فرمان کی پابندی نہیں کرتے، پھر لشکر کی سربراہی سے ہٹ جاؤ اور مجھے ابن زیاد ملعون کے حکم پر عملی جامہ پہنانے دو۔ عمر سعد ملعون نے کہا، لشکر کی سربراہی میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ اعزاز تیرے لیے نہیں ہو سکتا، البتہ تجھے پیادہ لشکر کی سربراہی دیتا ہوں۔ 9 محرم کے دن کے واقعات۔ عمر سعد ملعون نے 9 محرم کو اپنے لشکر میں اعلان کیا، تیار ہو جاؤ، تمہیں بہشت کی بشارت دیتا ہوں۔ سپاہ حسین علیہ السلام کا محاصرہ تنگ کرو اور حسینی خیموں کی طرف بڑھو۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ کے نزدیک تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین تم جلد میرے پاس آؤ گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علیہ السلام سے فرمایا، فوج اشکیہ کی طرف جاؤ اور پوچھو تمہارا کیا ارادہ ہے۔ عباس علیہ السلام 20 افراد کے ساتھ سپاہ یزید کی طرف گئے۔ ان سے پوچھا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہاں کس لیے آئے ہو؟ دشمن نے کہا، امیر نے حکم دیا ہے، اس کے حکم پر عمل ہوگا، آپ اس کے فرمان پر عمل کریں ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ عباس علیہ السلام واپس امام کے پاس آئے اور عرض کی کہ فوج اشکیہ کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھی آپ کے پاس کھڑے رہے۔ انہوں نے دشمنان اہل بیت رسول کو واضح و نصیحت کی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، خدا کی قسم تم برے لوگ ہو، تم خدا کے سامنے قیامت کے روز اہل بیت رسول کے قاتل محسوب ہوگے اور میدان محشر میں بندگان صالح کے قاتل قرار دیے جاؤ گے۔ دشمن کے ایک آدمی عزرا نے کہا، کیا تم اپنے آپ کا تزکیہ و تہذیب کر چکے ہو؟ زہیر نے عزرا سے کہا، خدا نے حبیب بن مظاہر کو پاک اور ہدایت یافتہ بنایا ہے، تو خدا سے ڈر اور تقوی الہی کو اختیار کر۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پاکوں کے مقابلے میں گمراہ لوگوں کی مدد نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان، آپ دشمن کی طرف جاؤ اور انہیں کہو، ہمیں آج رات مہلت دو تاکہ ہم آج رات نماز، دعا و استغفار اور مناجات الہی بجا لائیں۔ خدا جانتا ہے میں نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا اور استغفار کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام سپاہ یزید کی طرف آئے اور آپ نے ان کو امام کا پیغام پہنچایا۔ عمر سعد ملعون نے اپنی سپاہ سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا، امام کو اور ان کے ساتھیوں کو مہلت نہ دو۔ عمرو بن حجاج جو اپنی قوم کا سردار تھا، اس نے عمر سعد سے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ ویلم کے کفار ہوتے اور اس طرح مہلت مانگتے تو بھی ان کو دی جاتی، لہٰذا عمر سعد ملعون نے اس طرح مہلت کو قبول کیا۔ عمر سعد ملعون نے اپنا ایلچی امام کی طرف بھیجا اور بلند آواز سے کہا کہ کل صبح تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ دشمن کی طرف سے امان کی پیشکش مسترد کر دی۔ شمر اسی روز قیام امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حسینی لشکر والوں سے پوچھا کہ میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یاد رہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ شمر کے قبیلہ سے تھیں۔ عباس، جعفر، عثمان اور عبداللہ ام البنین کے بیٹے آگے بڑھے اور شمر سے کہنے لگے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ شمر ملعون نے کہا، اے میری بہن کے بیٹو، تمہیں امان حاصل ہے۔ ان جوان مردوں نے اس کے جواب میں کہا، خدا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت کرے بے شمار۔ تو ہمیں تو امان دیتا ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ دوسری روایت میں نقل ہوا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، تو کس قدر بری امان لے کر آیا ہے۔ اے دشمن خدا،
کیا تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کو چھوڑ دیں اور لعینوں کے بیٹوں کی طرف آ جائیں؟ شمر ملاؤن غصے سے آگ بگھولا ہو گیا اور اپنی فوج کی طرف لوٹ گیا۔ دوسری روایات میں نقل ہوا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام روز عاشور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی طرف جنگ کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت شمر ملاؤن نے چیخ کر کہا، اے میری بہن کے بیٹے، تم اپنے بھائی حسین علیہ السلام پر قتل مت ہو اور یزید ملاؤن کی اطاعت کر لو۔ عباس علیہ السلام نے اسے کہا، اے دشمن خدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم اپنے آقا و سردار کو چھوڑ دیں اور لعین زادوں کی طرف آ جائیں۔ شمر ملاؤن نے 9 محرم اور 10 محرم کو اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل ہونے سے بچا لے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے علمبردار عباس علیہ السلام نے اس کی اس پیشکش کو بری طرح ٹھکرا دیا اور آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی۔ تاریخ طبری میں منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام ام البنین کا بھتیجا ابن زیاد کے پاس گیا اور اس سے کہا، ہماری بہن کے بیٹے حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ ان کے لیے امان لکھ دیں۔ ابن زیاد ملاؤن نے اپنے منشی کو حکم دیا کہ ان کے لیے امان نامہ لکھو۔ عبداللہ نے اپنے غلام کے توسط سے اس امان نامہ کو حضرت عباس علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے غلام سے کہا کہ ہمارا سلام عبداللہ تک پہنچا دو اور اس سے کہو کہ ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی امان بدکار عورت کے بیٹے کی امان سے بہتر ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔